اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سیرت المعصومین احسن المقال، اس کا ترجمہ ہے یہ کتاب، اور اس کے جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں 7واں باب حضرت ابو جعفر محمد بن علی بن حسین باقر العلوم الاولین والآخرین علیہ السلام کی تاریخ و سوانح حیات، اور اس میں چند فصول ہیں۔ پہلی فصل میں امام باقر علیہ السلام کی ولادت، اسم مبارک، کنیت اور القاب کے بیان ہے۔ یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ہم پہنچانے ہیں۔ تو اس میں آپ کی ولادت باسعادت پیر کے دن 3 صفر یا ابتدائے رجب 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں متولد ہوئی۔ آپ واقعہ کربلا میں موجود تھے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت امام حسن مجتبیٰ تھی علیہ السلام، کہ جنہیں ام عبداللہ کہتے تھے، اور آپ ابن الخیرتین و علوی بین علویین ہے۔ امام باقر علیہ السلام ابن الخیرتین، علوی بین العلویین ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ بہترین ماں باپ کے بیٹے، اور علوی جو 2 علویوں سے پیدا ہوئے، علوی 2 علویوں سے پیدا ہوئے۔ دعوات الراوندی کتاب میں منقول ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا، ایک دن میری والدہ ایک دیوار کے نیچے بیٹھی تھی، یعنی جناب فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام دیوار کے نیچے بیٹھی تھی کہ اچانک دیوار سے آواز پیدا ہوئی، اور دیوار اپنی جگہ سے کندہ ہوئی، یعنی سرکنے لگی، اور قریب تھا کہ وہ دیوار زمین پر گر پڑے۔ اس وقت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت میری والدہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دیوار سے فرمایا کہ حق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، گرنا نہیں ہے، خدا نے تجھے گرنے کی اجازت نہیں دی ہے، یہی کہنا تھا۔ بس وہ دیوار زمین و فضا کے درمیان معلق رہی، یہاں تک کہ میری والدہ محترمہ وہاں سے چلی گئی۔ بس میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام نے 100 اشرفیاں ان کے لیے صدقہ دے۔ اب اسی طرح روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی جد ماجدہ جد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ کو یاد کیا۔ امام باقر علیہ السلام کی والدہ کو یاد کیا۔ کس نے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اپنی جد ماجدہ ہے، اور فرمایا کہ میری دادی صدیقہ تھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام۔ میری دادی صدیقہ تھی اور اولاد امام حسن میں سے تھی، ان کے درجہ اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچا۔ اسی طرح اسانید معتبرہ کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ائمہ طاہرین میں سے کسی کی والدہ کسی امام سے حاملہ ہوتی ہے تو وہ تمام دن اس میں سستی اور غشی محسوس کرتی ہے۔ بس وہ عالم خواب میں ایک شخص کو دیکھتی ہے جو اسے عقلمند، دانا اور بردبار فرزند کی بشارت دیتا ہے۔ جب وہ خواب سے بیدار ہو جاتی ہے تو وہ اپنی دائیں جانب مکان کے گوشے سے آواز سنتی ہے کہ جس کے کہنے والے کو وہ نہیں دیکھ سکتی، جو کہتا ہے کہ آپ حاملہ ہوئی ہے۔ بہترین اہل زمین کے ساتھ آپ کی بازگشت خیر و سعادت کی طرف ہے، اور تجھے بشارت ہو دانا اور بردبار بیٹے کی۔ اس کے بعد وہ اپنے میں بوجھ اور گرانی محسوس نہیں کرتی۔
یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے حمل کے 9 مہینے گزر جاتے ہیں، پس وہ بہت سے ملائکہ کی آواز اپنے گھر سے سنتی رہتی ہے، اور جب ولادت کی رات ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر میں ایسا نور دیکھتی ہے کہ جسے امام کے آبا و اجداد کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پس امام مربع شکل میں بیٹھے ہوئے شکم مادر سے باہر آتا ہے، اور اس کا سر عام بچوں کی طرح نیچے کی طرف نہیں آتا۔ جب امام زمین پر آتا ہے تو وہ اپنا رخ قبلے کی طرف پھیر کر 3 مرتبہ چھینکتا ہے، اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اور امام خودنہ شدہ ناف بریدہ پیدا ہوتا ہے، اور خون و کثافت سے آلودہ امام نہیں ہوتا ہے، اور اس کے اگلے دانت آگے ہوئے ہوتے ہیں، اور تمام رات دن اس کے چہرہ مبارک اور ہاتھوں سے سونے کی طرح زرد نور ساطع ہوتا رہتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کا نام نامی محمد تھا، اور کنیت ابو جعفر، اور القاب شریفہ باقر بھی، شاکر بھی اور ہادی بھی ہے، اور آپ علیہ السلام کا زیادہ مشہور لقب باقر سے جانا جاتا ہے، اور یہ وہ لقب ہے کہ جس کے ساتھ آپ علیہ السلام کی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملقب کیا تھا۔ امام کو یہ لقب باقر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جیسا کہ روایت سفینہ جابر بن عبداللہ سے منقول ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جابر، امید ہے کہ تو دنیا میں زندہ رہے گا یہاں تک کہ تو اولاد حسین علیہ السلام میں سے میرے ایک فرزند سے ملاقات کرے گا کہ جس کا نام محمد ہوگا، یبصر علم الدین بقرا، جو علم دین کو شگافتہ کرے گا۔ شگافتہ کرنا یعنی کھول کر اور واضح کر کے بیان کرے گا۔ پس اے جابر، جب اس سے ملاقات کرنا تو میرا سلام ان تک پہنچانا۔ شیخ صدوق نے عمر بن شمر سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ کہتا ہے کہ میں نے جابر بن یزید جعفی سے سوال کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر کیوں کہتے ہیں؟ کہنے لگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بقر العالم بقرا، اے شقہ و اظہرہ زہرا، علم کو شگاف کیا، شگاف کرنا، آشکار اور ظاہر کیا، ظاہر کرنا، بتحقیق مجھ سے حدیث بیان کی جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے جابر، تو زندہ رہے گا یہاں تک کہ ملاقات کرے گا میرے بیٹے محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہم السلام سے، جو کہ تورات میں باقر کے نام سے مشہور ہے۔ پس جب تیری ان سے ملاقات ہوئی تو میری طرف سے اسے سلام پہنچانا۔ تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے پیغمبر صلی اللہ حضرت امام باقر علیہ السلام کو مدینہ کے ایک کوچے میں دیکھا، کہنے لگا، اے صاحب زادے، آپ کون ہیں؟ اس وقت امام نے فرمایا، میں محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہم السلام ہوں۔ اس وقت جابر نے کہا، اے صاحب زادے، میری طرف رخ کیجئے۔ شہزادے نے ان کی طرف رخ پھیرا اور کہا کہ ذرا پشت پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو جناب جابر نے عرض کیا، رب کعبہ کی قسم، یہی شمائل و خصائل ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اے صاحبزادے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ فرمایا جب تک آسمان و زمین باقی ہے رسول خدا پر سلام ہوتا رہے، تجھ پر بھی سلام ہوتا رہے اے جابر کہ تو نے رسول خدا کا سلام پہنچایا ہے مجھ تک۔ اس وقت جناب جابر نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا، یا باقر انت الباقر حتی انت الذی تبقر العلم بقرا، اے باقر حق یہ ہے کہ آپ باقر ہیں اور وہی ہے جو علم کو واضح کریں گے۔ واضح اور ظاہر کرنا علماء کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کو باقر اس لیے کہتے ہیں چونکہ آپ علوم اولین و آخرین کو شگافتہ آشکار کریں گے، اور آپ کا دل وسیع سمندر اور جاری چشمہ ہے علم و دانش کا، اور سبط ابن جوزی کے تذکرے میں مستور ہے کہ امام باقر علیہ السلام کو کثرت سجود کی وجہ سے باقر کہتے ہیں۔ بقر السجود جبہہ ای فتحہا او وشقہا، یعنی سجدہ نے آپ علیہ السلام کی جبین مبارک کو شق اور کشادہ کر دیا تھا، اس وجہ سے باقر کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کو غزوات اور کثرت علم کی وجہ سے باقر کہتے ہیں۔ اور ابن حجر حسیمی نے باوجود زیادہ عنایت کے صواعق محرقہ میں کہا ہے کہ ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام کو باقر جو کہتے ہیں یہ زمین کو شگاف کرنے اور اس میں پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے معارف کے خزانے، احکام کے حقائق و لطائف جو چھپے ہوئے تھے ظاہر کر دیا، جو مخفی نہیں ہے مگر بجھی ہوئی بصیرت اور خراب و فاسد باطن والے پر، اور اس لیے کہا گیا کہ وہ باقر علم جامع العلم اور اپنے علم کو واضح اور بلند کرنے والے ہیں۔ اور آپ کے انگوٹھی کے نگینے کا نقشہ تھا العزت للہ، یہ تھا یا العزت للہ جمیعا، یہ لکھا ہوا تھا۔ اور ایک روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی ہاتھ میں رکھتے تھے کہ جس کا نقشہ ان اللہ بالغ امرہ لکھا ہوا تھا اس میں۔ اور اس کے علاوہ بھی روایت ہے، لیکن ان روایت کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے پاس کئی انگوٹھیاں ہوں، یہ بھی ممکن ہے جن میں سے ہر ایک پر ایک نقش معین ہو، ایک نقشہ معین ہو۔ دوسری فصل میں ہم دیکھتے ہیں آئندہ آنے والی نشست میں کہ امام باقر علیہ السلام کے مکارم اخلاق اور مختصر فضائل اور مناقب۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔